ہماری اور آپ کی گفتگو اعتکاف کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور یہ اعتکاف صرف اور صرف اس امت کے لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے بھی اعتکاف کی بہت ہی عظیم سنت کو زندہ کیا۔ آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں۔ جیسے ہم میں سے، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، جب کوئی کام بنتا نہیں ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ منت مانگتے ہیں۔ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے چادر چڑھاؤں گا، مخدوم ماہی سرکار باو مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے جا کر کے چادر چڑھاؤں گا، اور اپنے طرح طرح کے انداز پر جو ہے ہم اور آپ منتیں مانگتے ہیں۔ کبھی کوئی کھانا کھلانے کی منت مانگتا ہے، چلو یہ تو جائز والی منت ہو گئی۔ اور کچھ لوگ منت اس طرح سے مانگ لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کا بال نہیں کٹواؤں گا، تو وہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح منت مانگتے کہ بچوں کو پیر میں جو کنگن پہنواؤں گا، ہاتھوں میں کنگن پہنواؤں گا۔ بڑے عجیب عجیب منت مانگے۔ ایک صاحب نے منت بتایا، بولے کہ ہم نے منت یہ مانگا ہے کہ اگر ہمارا بچہ اچھا ہو جائے تو ہم اس سے جو ہے صاحب مزار، جس بھی مزار سے اس نے منت مانگا تھا، تو ان کے مزار پر سب سے بھیک منگوائے گا۔ آپ یہ بتائیں، جس خدا رحمان نے ہمیں اور آپ کو عزت کے ساتھ پیدا کیا، شان کے ساتھ پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، سارے مخلوق میں سب سے اعلیٰ سب سے بہترین مخلوق بنایا، اتنی عظیم مخلوق ہونے کے بعد اتنی چھوٹی سوچ کے بھیک مانگوں گا، یہ کوئی منت نہیں۔ مانگنا تھا تو یہ مانگا ہوتا کہ بھیک دے دوں گا، بھیک لے لوں گا، یہ کون سی منت؟ آپ بتائیں۔ اور دو چار مزاروں پر دیکھنا بھی نصیب ہوا کہ ہٹے کھٹے ایک دم شان کے لوگ ہیں، آ کر کے بھیک مانگ رہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ بابا سے ہم نے منت مانگا تھا کہ ہمارا کام اچھا ہو جائے تو بھیک مانگے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح سے ہمارے اور آپ کی تھنکنگ بن چکی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس نے جب منت مانگی تو کیسی منت مانگی؟ منت کیا مانگی؟ اس نے یہ منت مانگی کہ اس کا جو لڑکا تھا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ زندگی اور موت کے بیچ جھولنے لگا۔ اور جب بات آئی کہ سارے حکیموں نے جواب دے دیا کہ اب شاید آپ کا لڑکا بچے گا نہیں، تو اب اس کی ماں نے منت مانگا۔ اب دیکھیے اگر منت کیا مانگی۔ اس کی ماں نے یہ منت مانگا کہ اے اللہ، اگر میرا لڑکا اچھا ہو جائے، اس کی صحت سلامت ہو جائے، تندرستی برابر ہو جائے، تو میں 1 ہفتے تک لگاتار قبر کے اندر گزاروں گی۔ لگاتار 1 ہفتہ قبر کھود کر اس کے اندر میں رہوں گی۔ اب بات یہ ہوئی کہ جو بچہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا، دھیرے 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 جو ہے منت اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پوری ہونے لگی، اور لڑکا جو ہے صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ اب بات آئی منت پوری کرنے کی، تو اب منت پوری کرنے کے لیے پورے علاقے میں شورا ہو گیا کہ یار بڑی عجیب منت مانگی ہے۔ بولے کیا مانگی؟ بولے 1 ہفتہ قبر میں گزارنے والی منت مانگی۔ بولے پھر ٹھیک ہے، چلو دیکھتے پوری کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بولے بالکل کرنا ہے، قبر کھودے تم لوگ۔ قبر کھودا گیا۔ قبر کھودنے کے ساتھ اس عورت کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ 7 دن ہو گئے پورے، اس عورت کو دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد سارے کے سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ اب وہ عورت جب 7 دن کا زمانہ گزرا، پھر لوگوں نے جو ہے قبر کھودنا شروع کی، اور جب کھودے تو کیا دیکھ رہے کہ جیسی تھی ویسی کی ویسی عورت، تر و تازہ، فریش، الحمدللہ جو ہے صحیح سلامت واپس سے وہ لوٹ آئی۔ اللہ نے اس کو زندگی لوٹا دی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، یار تم 7 دن قبر میں بغیر کھائے بغیر پیے، جو ہے انسان کو جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہے، یعنی واش روم جانا، پیشاب جانا، باتھ روم جانا، یہ انسان کے روٹین میں ہے، کھانا پینا یہ انسان کے نظام میں ہے، تو آپ اس کے بغیر قبر میں کیسے رہ گئے؟ تب اس نے واقعہ بیان کیا۔ اور کیا بیان کیا معلوم؟ وہ کہتی ہے کہ جب مجھے آپ لوگ قبر میں لٹا کر کے چلے گئے، اوپر سے مٹی ڈال دیے گئے، سب سارے لوگ چلے گئے، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سر کے پاس ایک چھوٹا سا چھید ہو گیا، اور وہ چھید ایسا ہے کہ اس کے اندر سے روشنی نکل رہی۔ اب جب روشنی نکل رہی ہے تو اس کے اندر سے میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ بھی باہر آ گیا،
اور جب ہاتھ باہر آ گیا تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے مجھے پکڑ کے اندر کھینچ لیا، اسی نور والے سوراخ کے اندر میں چلی گئی۔ اب جب اندر گئی تو کیا دیکھ رہی ہوں کہ ایسا حسین باغ، ایسا حسین نظارہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی دل نے محسوس کیا ہو۔ ایسے خوبصورت منظر اور ایسے خوبصورت مقام پر میں چلی گئی، اور وہیں پر میرا پورا ایک ہفتہ گزرا ہے۔ اور وہاں پر ہوا کیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا ایک حوض رکھا ہوا، جیسے پانی کا حوض مسجدوں میں بنا ہوتا ہے، وضو خانہ جیسے بنا ہوتا ہے، تو ویسے وہاں پر جس باغ میں گئی تھی باغیچے میں، وہاں پہ پانی کا ایک بہت بڑا حوض تھا، اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت بڑی حسین، بڑی خوبصورت، بڑی نیک، بڑی پرہیزگار تھی، ہاتھوں میں تسبیح تھا اس کے، اور وہ اللہ اللہ ذکر کر رہی تھی۔ لیکن میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھا، اور وہ چیز کیا دیکھا کہ اس کے سر پر جو ہے کچھ پرندے چونچ مار رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چونچ مار رہے ہیں۔ بیٹھی ہے بہت حسین جگہ، حوض کے پاس بیٹھی ہے، اور بڑے خوبصورت لباس میں، بڑے خوبصورت چہرے کے ساتھ، لیکن اس کے سر پہ ایک پرندہ چونچ مار رہا ہے، اور وہ اس طرح سے چونچ مار رہا ہے کہ اس کو سر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ چاہ کر بھی، اگر وہ چاہے بھی ہٹانا تو ہٹا نہیں پا رہی۔ تب یہ عورت کہتی کہ میں اس کے پاس گئی، اس سے بات چیت کی، بات چیت کرنے کے بعد میں نے پوچھا بہن یہ کیا چیز ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ بہن اصل میں کیا ہے نا، میں دنیا میں بہت عبادت گزار تھی، بہت نیک تھی، بہت پرہیزگار تھی، بہت متقی تھی، لیکن بس میری ایک خامی تھی۔ وہ خامی صرف اتنی تھی کہ میں ہمیشہ اپنے شوہر کو ناراض رکھتی تھی، اور ناراض رکھنے کی بیس پر میری ساری عبادتیں اللہ نے قبول کر لیا، سارے نمازیں بھی اللہ نے قبول کر لیا، لیکن شوہر سے ناراضگی ہونے کی بنا پر، شوہر سے نا اتفاقی ہونے کی بنا پر حال یہ ہوا کہ ساری عبادتیں ایک طرف، ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے نعمت کے ساتھ ساتھ شوہر کی نافرمانی کا جزا بھی دیا مجھ کو، وہ بھی صلہ دکھایا، اور یہ جو پرندہ ہے اسی شوہر کو ناراض کرنے کا عذاب بن گیا ہے جو میرے سر پہ ہمیشہ نوچتے رہتا ہے۔ اب اس عورت نے کہا کہ تو کیا مطلب اب اس سے چھٹکارا آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ بولے نہیں ہو سکتا۔ بولے کیسے؟ بولے وہ بات یہ ہے نا کہ جو میرا آدمی ہے اب تک مجھ سے ناراض، اب تک مجھ سے ناراض، اور اب تک ناراض ہونے کی وجہ سے یہ پرندہ اب تک مجھے چونچ مار رہا۔ بس میری گزارش ہے کہ بہن تم ایک ہفتے کے بعد واپس لوٹ جاؤ، لوٹ جانے کے بعد اگر میرے آدمی سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے تمہاری عورت کو اس حال میں دیکھا، لیکن تمہارے ناراضگی کے سبب اس کو عذاب میں مبتلا بھی دیکھا ہے، تو خدا کے لیے آپ جو ہے اپنی عورت کو جو ہے معاف کر دیں، اپنے عورت سے درگزر کر لیں، جو بھی اس سے غلطی ہو گئی اس نے آپ کے لیے معافی کا پیغام بھیجا ہے، یہ بات آپ جا کر کے ضرور کہنا۔ تو پھر وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی کہ جب میں قبر سے نکلی اور بیٹھی رہی تو پورے بستی کے لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے کوئی نذرانہ دے رہا ہے، جیسے کوئی پیر صاحب آتے ہیں وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، یا کوئی بڑے شیخ آئے کہ بھائی ماشاءاللہ اتنے بڑے لوگ ہیں، تو ماننے کو لوگ تو آج جو ہے اتنے سارے ڈھونگیوں کو نہ جانے خدا سے بڑھ کر کے بتا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر وہ تو خدا کا چلتا پھرتا معجزہ ہو چکی تھی وہ، تو اس کے بھی ماننے والے بہت سارے ہو گئے، لوگ ملنے آئے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، نذرانہ دے رہے، تحفہ دے رہے، دعائیں کروا رہے ہیں، اس سے جو ہے التجائے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارا کام حل ہو جائے۔ تو اب ہوا یہ کہ انہی لوگوں کے بیچ میں اس عورت کا آدمی بھی آ گیا، اور جب آیا تو اس عورت نے کہا کہ آپ ٹھہریے، آپ سے کچھ بات کرنی۔ تو اس عورت نے بتایا کہ تمہاری عورت کا یہی حال میں نے دیکھا ہے، اب بتاؤ تم اس کو معاف کرتی ہو یا نہیں کرتی؟ تم اس کو معاف کرتے ہو یا نہیں معاف کرتے؟ تو جب اس عورت نے بتایا اس کے آدمی کو، تو اس کے آدمی نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے تو سنو، میں تم کو گواہ بنا کر کے اپنی عورت کے سارے نافرمانیوں کو معاف کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر جو پرندہ مسلط ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ اب پھر ہوا یہ کہ کچھ دن کے بعد اسی عورت نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ عورت جو تھی
وہی حوض کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اسی پیارے اور خوبصورت لباس کے ساتھ، چمچماتے چہرے کے ساتھ، لیکن اب جو ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اس کے سر پر وہ پرندہ چوش مارنے والا نہیں ہے۔ اس عورت نے آ کر کے کہا کہ بہن تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے جو ہے میرے شوہر سے میری فریاد پہنچا دی اور میری جو ریکویسٹ تھی پہنچا دیا، اس کے بیس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ تو اب دیکھیں، بتانا مقصد یہاں پہ 2 سے 3 چیزیں آپ کو پتہ چل سکتی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آدمی کی اتباع کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک عورت اپنے آدمی کی اتباع نہ کرے تو جنت کی نعمت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آزمائش کا جو ہے زمانہ داخل کر دیتا ہے، اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں، اگر ایک عورت اپنے آدمی کی اتباع نہ کرے تو اس کا حال یہ ہے، اگر ایک بندہ اپنے خدا کی اتباع نہ کرے تو پھر وہ بندہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنے پروردگار عالم سے ناراضگی والا ماحول بنا دے، اس سے جو ہے اعلان جنگ کی بات کر لے، اس سے اس طرح سے نافرمانی کر لے کہ لگے ہی نہ کہ یہ بندہ ہے یا پھر خود میں خدا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ خدا کے ہر حکم کے سامنے، ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، یہ بندہ ہے۔ اور خدا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے بس وہی ہونا، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے اور آپ نے ماحول یوں بنا لیا کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو جو ہے اس طرح سے پیش کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے کردار کو ہم نے بنا لیا کہ کوئی دیکھ کر کے بولے کہ یار واقعی میں تجھ کو مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ کوئی دیکھ کر کے بولے کہ بھائی یہ مرنے والا ہے کیا، یہ اس طرح سے کوئی مرنے والا جیا کرتا ہے۔ تو یارو، جب آپ نے یہ واقعہ سنا، بنی اسرائیل کی بات کی بتایا میں نے، یہ کلوبی کتاب ہے، اس کے اندر بڑی عظیم اور بڑی انوکھی حکایتیں موجود ہیں۔ تو اسی حکایت میں سے میں نے ایک حکایت آپ کے سامنے رکھا، جس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بندے کو خدا کی اتباع اور اس کی اطاعت کتنا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک عورت ہو کر کے وہ 1 ہفتہ قبر کا مہمان بن سکتی ہے صرف اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم ایک مرد ہو کر کے اپنے رب کے گھر کا مہمان کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا یہ کوئی بہت حیرت والی بات نہیں؟ کیا یہ کوئی تعجب والی بات ہے؟ ہمیں دفنانے کی تو بات تو نہیں کی جا رہی ہے نا، ہمیں زمین کے اندر دبانے کی تو بات نہیں کی جا رہی ہے، دنیا کے سب سے بہترین گھر میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اپنے گھر کے، اپنے خدا کے گھر میں، اپنی مسجدوں میں اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پروردگار عالم کو راضی کیوں نہ کر سکتے؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو شخص اعتکاف کرتا ہے جب وہ 10 دن کے بعد نکلتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے تجربہ کیا ہو تو آپ بھی اس بات سے جو ہے واقف ہوں گے کہ جب بندہ 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے چاند رات کی بات آتی ہے، شب قدر تک ہی اس کے چہرے پہ برائٹنس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چاند رات تک ایسی نورانیت اس کے چہرے پر آتی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اس بندے کو پیار آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا 10 دن مہمان بنا ہوا ہے۔ تو میں بھی آپ کو جو ہے اللہ کے گھر کے مہمان بننے کی دعوت پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کے روزی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، یا جو ہے بچہ نافرمان ہے، یا بیوی سے بات نہیں بنتی، یا گھر میں کسی سے بھی انبن ہے، یا کوئی دشمنی والی بات ہے، یا کسی کو بیجا کسی کیس میں اٹکانے کی بات چل رہی ہے، تو یاد رکھیں، آپ اس نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جائیں کہ یہ مالک کائنات، میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، میری زندگی سنوارنا تیرا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے دیکھیے گا ایسے حل ہوں گے۔ شاید آپ کو جو ہے اتنے ڈھول اور اتنے تماشے کرنے سے اللہ شاید آپ کے کام نہ بنائے، لیکن یہ 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بناتا ہوا آپ کو جو ہے نظر آئے گا۔ تو ہمارا آپ تھوڑا اپنا مزاج بدلے، اپنا انداز بدلے، بال نہیں کٹاؤں گا، ناخن نہیں کٹاؤں گا، بھیک مانگ کے کھاؤں گا، ہاتھوں میں کنگن پہنوں گا، پیروں میں جو ہے بیڑی ڈال کر کے گھوموں گا، یہ منت مانگنے کے بجائے آپ یہ منت مانگ لینا کہ 10 دن مولا تیرے گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ اور ہمارے اسلاف کرتے بھی یہ تھے، اگر کچھ ان کو کوئی پرابلم ہو جاتی تو یہ نیت مان لیتے تھے کہ 1 دن روزہ رکھوں گا اور پورے دن کا اعتکاف بھی کروں گا، یا 3 دن کا روزہ اور 3 دن کا اعتکاف بھی کروں گا۔ تو اب ہم نے اور آپ کو جو ہے اعتکاف کی سنت کو جو ہے سیریس لینے چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کے گھر کے مہمان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، آج جو ہے میرے خیال سے منڈے ہے نا، آج جو ہے منڈے ہے،
तो आज नहीं बल्कि कल की शाम से, क्योंकि 21वीं की जो है सब लगने से पहले पहले हमको जो है मस्जिद में एहतिकाफ करना रहता है। तो आप में से जो भी हजरात नियत करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा हर एक हजरात नियत कर ले, ठीक है। अल्लाह ने चाहा, आप देखिएगा अल्लाह ताला ऐसा अता फरमाता है ना जैसे बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देखिए मैं जब वहां था मलाड में, तो वहां पे कई लोग ऐसे थे जिनके होटल चलते थे। अब होटल रमजान के दिनों में, वो भी लास्ट अयाम में, आप समझ रहे कितना बड़ा बिजनेस है, और सारी जान उसी के ऊपर टिकी हुई है। कईयों के कपड़े के बिजनेस, अब कपड़ा, हाँ अब देखिए कईयों के कपड़े के बिजनेस होते हैं। अब जब कपड़े का बिजनेस है तो आखिरी के 10 दिन कितने अहमियत रखते हैं कपड़े वालों के लिए, खास करके चांद रात दिन हो गए या शबे कदर 27, 28, 29, 30, ये 3 दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। उसके बावजूद वो बंदों को मैंने एतकाफ में देखा, और जब मैंने पूछा भाई यार तुम्हारा तो असल पूरे साल भर की कमाई ये आखिर के 10 दिन में निकलते हैं, तो बोले यार हजरत असल में बात ये है ना कि हमने वहां कमा करके देखा, एक तो हमने वो देखा और एक बार हमने एहतिकाफ में बैठ करके देखा। वल्लाह बता रहा हूं, जो मैं मार्केट में बैठ करके नहीं कमाया, अल्लाह ताला ने अपने घर में बैठने की बरकत से मुझे अता फरमा दिया। तो उस एक तजर्बे की वजह से अब मैं हर साल एहतिकाफ करता हूं। आप देखें, तो बंदा चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, बस थोड़ी से हौसले की जरूरत होती है, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करने की जरूरत होती है।